السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آیت 49 انشاءاللہ تعالیٰ، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ 12واں پارہ مکمل ہو جائے گا، لیکن سورہ یوسف جاری رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر یاتی آئے گا، من بعد ذالک اس کے بعد، عامن ایک سال آئے گا۔ عام کے اس سال کو کہتے ہیں جس میں بارشیں وغیرہ زیادہ ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے تنگی کا سال، یہ دوسرا ہوتا ہے اس کے اپوزٹ وسعت کا سال، تو جس میں یعنی فصلیں وغیرہ اچھا جیسے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فی ہی جس میں، یغاثو غین و ثا بھی اس کا روٹ ورڈ ہے۔ غوث غوث کہتے ہیں مدد کو، اور غین یا ثا روٹ ورڈ ہے تو غیث کہتے ہیں بارش کو بھی اور پانی مانگنے کو بھی۔ ناسو لوگوں کے لیے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس پھر اس عرصے کے بعد ایک سال آئے گا جس میں بارش یا می برسایا جائے گا لوگوں کے لیے، اور اس سال میں وہ کیا ہوگا، وفیہ اور اس میں، اور اس سال میں وہ یعصرون، عین صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ جیسے ہوتے ہیں نا عصیر، ہم کس کو کہتے ہیں، یہ جو جوس ہوتے ہیں، شراب بھی کہا جاتا ہے عربی میں، اور عصیر بھی کہا جاتا ہے جوس کو۔ اس میں یہ وفی یعصرون، اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے، مراد پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ مراد کیا ہے، بہت زیادہ خیر و برکت ہوگی۔ تو پھلدار جب ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، فروٹ وغیرہ، رس اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے، یہ ہیلدی ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سورہ عما یتساءلون کے اندر بھی ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور نچرتے بادلوں سے موسلا دھار می برسایا۔ وَأَنزَلْنَا نازل کیا یا برسایا، موسلا دھار می کہاں سے، وہ بادل جو نچوڑتے ہیں۔ تو معصرات سے مراد بادل ہیں جو پانی نچوڑتے ہیں، مراد کے گراتے ہیں۔ اور معصرات ان بادلوں کو بھی کہا جاتا ہے جو اعصار کے ساتھ آتے ہیں، اور اعصار کے معنی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں، فَأَصَابَهَا اعصار، جس میں گرد و غبار ایسے تند ہو، ایسے سمجھ آ گئے۔ تو ناگہاں اس باغ پر بگھولا چلے گا، یاد ہے ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ اور اعتصار کے معنی کسی چیز کو دبا کر اس سے رس نچوڑنا۔ اور اس کے علاوہ عصر اور عصر، عصر کے معنی ہوتے ہیں جائے پناہ، اور عصر تو آپ جانتے ہیں زمانے اور وقت کو کہا جاتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور اس کے علاوہ صلاۃ العصر بھی تو ہوتی ہے نا، وہ جو شام کی نماز ہوتی، اس کی عصر کی نماز کہتے ہیں نا ہم لوگ۔ وفی یعصرون، اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے، اور اس سال وہ پھلوں کا رس نچوڑیں گے، یعنی خیر و برکت ہوگی اور خوشحالی کا ٹائم آئے گا۔ وقالا، اور کہا، جیسے یہ تعبیر سنی نا، فوراً وہ کہنے لگا، کون، وہ بادشاہ کہنے لگا، ائتونی بھی، انہیں میرے پاس لے آؤ، یعنی فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ کب کہا، جب تعبیر سنی تو، فلما پھر جب، یا پس جب، جاءہ الرسول، رسول مراد یہاں قاصد ہے، ٹھیک ہے، قاصد ہے جو فرمان شاہی لے کر آتے ہیں۔ بس جب وہ فرمان شاہی لے کر ان کے پاس قاصد آئے، کن کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آتا ہے، تو وہ کیا فرماتے، ارجع، آپ نے قالا، آپ نے فرمایا ارجع، لوٹ جاؤ۔ رجوع کیا کہتے ہیں، رجوع کر لیا، لوٹ کے تعلق بحال کر لیا۔ قال ارجع، آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ، الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ، اور اس سے پوچھو، ما کیا، بال کہتے ہیں حال کو، اس کو کہتے ہیں حال کو، با یا لام روٹ ورڈ ہے، اس حالت کو کہتے ہیں جس کی فکر ہو، پرواہ جس کی جائے، اس کو کہا جاتا ہے بال۔ نسوت، نساء، سورۃ النساء، عورتوں کے نام پہ ہے نا، عورتوں کی۔ بادشاہ کے پاس آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ، اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کی حقیقت حال کیا تھی، یعنی اصلیت جان کے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اٹھ کے چلا جاتا دوڑ کے،
تو یہاں کیوں انہوں نے کی اس کی بھی آگے وجہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سنیں گے. اللہ تھی جنہوں نے قطعنا قطع کرنا، توڑ دینا، کاٹ دینا. ایدیا ہننا، عید ید کی جمع ایدیا، ہننا ہا ہما ہننا، عورتوں کی یہ ضمائر ہوتی ہے نا، ہا ہما ہننا، ٹھیک ہے، جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کی حقیقت حال کیا تھی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. ان بے شک ربی میرا پروردگار، اوپر تھا ربی کا، وہاں ان بادشاہ مراد تھا. یہ صفت ہے نا، پالنا جیسے ہوتا ہے. تو یہاں ربی میرا پروردگار، بقیدیہن ان کے مکر و فریب سے، علیم خوب جانتا ہے. یہاں بتایا کہ بے شک میرا پروردگار تو ان کے مکر و فریب سے خوب آشنا ہے، خوب جانتا ہے. قال بادشاہ نے پوچھا ما خطبکن، اب عورتوں کو بلایا گیا اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ. ما خطبکن، کیا معاملہ ہوا تمہارا، یعنی اس ٹائم جو یہ ساری بات ہوئی تھی کیا ہوا. خطبہ روٹ ورڈ ہے، یعنی گفتگو کیا ہوئی تھی. اذ جب، روتنا تم نے بہلایا، راوت یہاں راو دا روٹ ورڈ ہے، ارادہ جیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے معنی ارادو میں باہم اختلاف اور کشیدگی کیا، یعنی ایک کا ارادہ کچھ تھا اور دوسرے کا ارادہ کچھ تھا. اذ روتنا جب تم نے بہلایا، یوسفہ حضرت یوسف علیہ السلام کو، عن نفسہ اپنے نفس کے لیے، اپنے مطلب براری کے لیے، اپنی حاجت کے لیے. بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تمہارا جب تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی مطلب براری کے لیے بلایا تھا. تو بیک زبان انہوں نے کہا، قلنا بولی، حاشا للہ، حاشا شین الف زبر شاہ تھا لیکن تخفیف ہو گئی. تو حاشا کا معنی ہوتا ہے تعریف. حاشا للہ، ساری تعریفیں تو کس کے لیے، اللہ کے لیے. ما علمنا، ما نہیں، علمنا ہمیں معلوم ہوئی، علیہ اس میں من سو، سو کہتے ہیں برائی کو، آپ جانتے ہیں نیکی کی ضد ہوتی ہے برائی. وہ اکٹھی بولی حاشا للہ، ہمیں تو اس میں ذرا برائی معلوم نہیں ہوئی. قالت اب کہنے لگی، کون، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اسے بھی جو جرائے ضبط نہ رہا نا، کہنے لگی امراتو بیوی عزیز، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، وہ اب کہنے لگی الان اب، حصحصا آشکار ہو گیا، یعنی حق بات جو کسی دباؤ کی وجہ سے چھپی ہو، اب دباؤ کے دور ہونے کی وجہ سے واضح ہو کر سامنے آ گئی. حق کھل گیا، واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا. اب وہ کیا کہتی ہے، کہنے لگی کہ اب تو حق واضح ہو گیا یا آشکارا ہو گیا. انا میں نے، روتو تاپش تو کا معنی ہوتا ہے میں، انا کا معنی ہوتا ہے میں، ہو کی ضمیر راجع ہو رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف. اب وہ کہنے لگی حق تو واضح ہو گیا، میں نے اسے پھسلانا چاہتا، عن نفسہ اپنے نفس پر، اپنے مطلب کے لیے میں نے اسے پھسلانا چاہتا. اب وہ کہتی ہے بخدا یہی ہوا، وَإِنَّهُ بخدا وہ لَمِنَ الصَّادِقِينَ سچوں میں سے تھا، یعنی سچے ہیں وہ. تو غلطی کس کی ہے، اس عورت کی. ذالک یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا لیعلم تاکہ وہ جان لے. کیوں یہ سب کچھ کیا جو پہلے میں بتا چکی ہوں، اس لیے تاکہ عزیز مصر جان لے انی کہ میں، لم اخن ہوں کہ میں نے خیانت نہیں کی. خا و اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے. خیانت اور نفاق دونوں ہم معنی کیا خیال کی جاتی ہیں، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور خیانت کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ عہد کے لیے اور امانت کا پاس نہ رکھنے پر بولا جاتا ہے. جیسے خیانت کی، اس نے وعدہ کی خلاف ورزی کی، یا اس کے پاس ہم نے امانت رکھی تھی تو اس نے اس میں خیانت کی، یہ بھی بولا جاتا ہے نا. اور نفاق دین کے متعلق بولا جاتا ہے. خیانت ہوتی ہے نا خفیہ طور پر شدنی کر کے حق کی مخالفت کرنا، اور اس کی ضد امانت ہوتی ہے. خیانت کی ضد کون سی ہوتی ہے، امانت. اب وہ کہنے لگے ذالک یہ لیعلم تاکہ وہ جان لے انی لم اخن ہو کہ میں نے خیانت نہیں کی. بالغیب، غیب ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے سامنا، دوسرا ہوتا ہے غیب یعنی غیر حاضری میں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس لیے کہا تھا تاکہ عزیز مصر جان لے
کہ اس کی غیر حاضری میں نے خیانت نہیں کی۔ اب یہاں پہ وہ یہ نہیں کہا کہ تاکہ اس عورت کی بےزتی ہو، نہیں، یہ کلیئر کیا کہ تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں خائن نہیں ہوں۔ اور پھر فوراً کہا وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ لا یہدی، نہیں کامیاب ہونے دیتا، نہیں کامیاب ہونے دیتا، قیدہ فریب کاری کو، خائنین جو خائن ہوتے ہیں، جس سے پیچھے ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، خیانت وغیرہ، دغا بازوں کی۔ تو فرمایا جو رب کریم ہے نا وہ تو پھر کامیاب نہیں ہونے دیتا، کن کو؟ جو خائن ہوتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ دغا بازوں کی فریب کاری کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ کاف یا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر، ایک معنی اس کا ہیلا بھی ہوتا ہے۔ یہ اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور برے معنوں میں بھی، مگر عام طور پر برے معنوں میں ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اچھے معنوں میں بھی ہم اسی صورت میں پڑھ کے آ چکے ہیں، کذالک کدنا لیوسف، یاد ہے؟ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کر دی۔ وضاحت جان لیتے ہیں، ہم پیچھے یہ سارا پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کس طرح خواب آئی، کیسے تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی۔ اب یاد رکھیے کہ بادشاہ نے جیسے ہی تعبیر سنی، یعنی ظاہر ہے بہت بڑی حکیمانہ تجویز تھی، فوراً حکم دیا کہ ایسے دانات کو قید میں رکھنا تو بڑا ظلم ہے، ابھی اسے رہا کر کے میرے پاس لے آئیے۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 9 سال کا عرصہ قید و بند کی تکلیفیں حضرت یوسف جھیل رہے تھے، اور یہ ٹائم گزر گیا، وہ بھی بغیر قصور کے جیل میں رہنا، سوچئے ذرا۔ چاہیے تو کیا تھا کہ جیسے ہی آپ کو رہائی کا مستہ ملتا، خوشخبری ملتی، تو خوشی سے پھولے نہ سماتے، اسی وقت جیل سے باہر لے کے آتے۔ لیکن آپ کی بلند ہمتی اور عالی ظرف نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ آپ مشکوک حالت میں باہر آئیں۔ سمجھ آئی؟ اب قاصد کو کیا فرمایا کہ میں اس وقت تک جیل سے نکلنے کے لیے ریڈی نہیں ہوں جب تک اس الزام کی تحقیق نہ کر لی جائے جو مجھ پر عائد کیا گیا تھا۔ یہ اولو العزمی صرف بندگان خدا کو ہی زیب دیتی ہے۔ بادشاہ نے ان خواتین کو بلایا اور ان سے حقیقت حال پوچھی، سب نے بیک وقت، اور زلیخا نے بھی بولا۔ کیا بتایا اس نے؟ کہ اس بندے کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ اسی کے انگیخت پہ تو قید میں گئے تھے۔ تو واشگاہ انداز میں آپ کی برات اور پاک دامنی کا اعتراف کیا کہ شک و شبہ کا ادنا سا احتمال بھی پھر باقی نہ رہا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے اس لیے اس الزام کی تحقیق کرانا ضروری سمجھا تھا کہ عزیز مصر کو پوری طرح اطمینان ہو جائے، کیونکہ مشکوک رہتے تو پھر ساری زندگی شک رہتا نا۔ اطمینان کے لیے وہ یہ نہ کہے کہ یوسف احسان فراموش تھا۔ کیا کس لیے کہا؟ تاکہ اطمینان ہو جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں نے کسی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا، اور اس کی بیوی نے جو ناپاک الزام لگایا تھا اس میں رائی برابر بھی صداقت نہیں تھی، اور تورات میں بھی یہ واقعہ آیا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں جس انداز سے لکھا گیا یا سنا ہم نے، اس کی تو واقعی ایسا لگتا ہے نا جیسے ایک شانوں والی انبیاء کی باتیں ہوتی ہیں۔ ظاہر اللہ کے چنے ہوئی چیزیں ہیں اور یہ خاص لوگ ہیں، اللہ بس آسانیوں والا معاملہ کرے تو اس طرح رہائی کے اسباب بھی ہو جاتے ہیں اور باعزت طریقے سے باہر بھی آ جاتے ہیں۔ اس میں بہت سارے ہمیں یعنی چیزوں کا پتہ چلا۔ ایک تو یہ کہ اخلاقی خیانت انتہائی مذموم وصف ہے، اس سے ہر ایک کو بچنا چاہیے، اور اخلاقی امانت دار یہ ایک قابل تعریف وصف ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہر ایک کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں بہت ساری امانتیں آ جاتی ہیں، جیسے اور خیانتیں بھی آ جاتی ہیں، جیسے آنکھ کی خیانت کے بارے میں ہے سورہ مومن میں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اس سے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ یاد رکھیے اخلاقی خیانت کرنے والوں سے متعلق حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر مجاہدین کی عورتوں کی حرمت ان کی ماؤں کی حرمت کی طرح ہے۔ سمجھائیے، ماؤں کی حرمت کی طرح ہے، اور گھروں میں بیٹھ رہنے والوں میں سے جو شخص مجاہدین میں سے کسی کے گھر والوں میں اس کا نائب بنے،
نائب بنا کے جاتے ہیں نا، جیسے وہ کہیں جاتے ہیں کہتے ہیں میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، یہ وہ بات ہو رہی ہے، اور اس کے گھر بار کی دیکھ بھال کرے، وہ اس مجاہد کے اہل خانہ میں خیانت کرے تو قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا، اور مجاہد اس کی نیکیوں میں سے جو چاہے گا لے لے گا۔ اب اس مجاہد کی نیکیاں لینے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بحوالہ مسلم شریف۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اور انہیں حساب کتاب کے بغیر ہی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ عورت جس کا شوہر اس کے پاس موجود نہیں تھا اور اس کے شوہر نے اس کی دنیوی ضروریات جیسے نان و نفقہ وغیرہ ہوتا ہے پوری کی، پھر بھی عورت نے اس کے بعد اس سے خیانت کی۔ بات سمجھ آئیے۔ اور اخلاقی خیانت سے بچنے والوں کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی سن لیتے ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے 7 افراد ایسے ہیں جنہیں رب کریم اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سوا یعنی سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جسے کسی منصب اور جمال والی عورت نے اپنے ساتھ برائی کرنے کے لیے طلب کیا تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ بحوالہ بخاری شریف۔ دیکھیں امانت اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کی بہت ساری چیزیں ہمارے حوالے ہوتی ہیں، تو ایک ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح عہد کوئی کرے، کسی سے کریں، کسی سے بات کریں، یا کسی کا راز آپ کے ہتھے چڑھ جائے تو اس کو آپ یعنی سارے لوگوں تک نہیں پھیلائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کوشش کریں کہ ہر جو آپ کے اعضاء ہیں نا، ان کے پاس جو امانتیں ہیں ان کی خیانت نہ کی جائے۔ اور یاد رکھیں ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کی توبہ انہوں نے یعنی کھلے عام کی کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اعتراف کیا نا کہ میں نے ہی اسے پسلایا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب وہاں کیا بات کو کہہ رہی ہیں، وہ توبہ کا اعلان کر رہی ہیں، تو اللہ نے فرما دیا کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، اور قصور کا اعتراف توبہ ہی تو ہے۔ اب حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کو برے لفظوں سے یاد کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ ہیں اور ان کی جو مقدس بیوی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے قصوروں کا ذکر فرما کر ان پر غضب ظاہر نہیں فرمایا، کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھی، اور توبہ کرنے والا گناہ گار بالکل بے گناہ کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت زلیخا نے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی تھی اور انہوں نے پالا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، پھر صحابیہ بھی وہ تھیں، تو برے لفظوں میں یاد نہیں کرنا۔ انشاءاللہ بولیے۔ باقی بہت ساری باتیں ہم نے اس جو سورہ یوسف میں پڑھی، واقعی بہت بہترین قصہ ہے، اور اس کو اچھے الفاظ میں اچھے انداز میں اپنے بچوں کو بھی سنائیے۔ جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جیسے سایہ دے گا، ابھی ہم نے حدیث طیبہ پڑھی، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس ٹائم سایہ ملے گا رب کریم کی عرش کا، تو انعامات بہت زیادہ ہیں۔ اور اسپیشلی بچوں کو آپ اس لیے سمجھایا کریں کیونکہ بچوں کی ایک برائی ان کی پورے فیوچر کے اوپر اثر کرتی ہے، داغدار کر دیتی ہے۔ جو اسپیشلی دین کا کام کرتے ہیں ان کو چاہیے اپنا حال، اپنا فیوچر برائٹ رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہمارا جو عقیدہ بڑا ہی سونا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ بہت سونا سا تصور ہے، اور جس کا یہ پختہ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ برائی کی طرف دیکھنا تو کجا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج کل امتحانات کا دور ہے، جیسے واٹسایپ، فیس بک اور پتہ نہیں کیا تو کیا ہے نا ایسی بات، تو اس پہ زیادہ ٹائم بھی نہ دیا کریں۔ اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ نے ہمیں فون دیے، اس کے اندر ہم بکس رکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھا کیجیے، اچھی اگر کوئی آڈیو ویڈیو ہے تو آپ سن لیا کیجیے، اور عورتیں مردوں سے اور مرد عورتوں سے اس طرح ایکسٹرا جو رابطے ہوتے ہیں وہ بھی نہ رکھا کریں۔ باقی اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے۔
اللہ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج 12واں پارہ مکمل ہو گیا۔ آپ بھی 2 نفل شکرانے کی پڑھی، اور میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ مالک 12 پارے ہو گئے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی اچھے طریقے سے ہمارے 30 پارے مکمل کرا دے، اور بار بار ہمیں سمجھنے، سننے اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ بھی دعائیں مالک جو ہمارے ساتھ کسی بھی لحاظ سے معاونین ہیں، ان سب کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما۔